کہاں تک جائے گا انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت طاقت دے کہ ہم اس کو کر سکیں، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایٹ اے ٹائم روزے کی حالت میں 1.5 پارہ کرنا، لیکن انشاءاللہ ہم کریں گے اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ استقامت دے کہ آپ لوگ اس کو اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ احکامات اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن بغیر ایکسپلینیشن کے دورے قرآن میں ہم خالی ترجمے کے ساتھ آگے نہیں جا سکتے۔ جہاں پہ ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں پہ بتانا ضروری ہوتا ہے تاکہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ چل جائے، اور بیک گراؤنڈ نہ بھی پتہ چلے نہ بھی ہو لیکن اس کے اندر جو ہمارے لیے حکمت کی باتیں ہیں وہ ہمیں پتہ چل جائے۔ تو اس لیے ہمارا جو یہ ایک پارے کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ اس لیے تھوڑا سا لینتھی ہو جاتا ہے، جو 1.5 گھنٹے میں جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے ہم لوگ جو 1.5 پارہ کریں گے، کوشش یہی ہے کہ ہر چیز کو ساتھ ساتھ میں لے کے جایا جائے، اور اس کے لیے آپ لوگوں کا بھی مجھے ساتھ چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمت طاقت دے کہ ہم اس کو پورا کر سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم ایدناہ بروح القدس، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یا اللہ تیری خاطر بیٹھے ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرمانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن اسٹوڈنٹس میں مائک میوٹ کرتی ہوں اور مجھے میسج میں بتا دیجیے گا کہ تلاوت کی آواز آپ لوگ کو آ رہی ہے یا نہیں۔ 21واں پارہ۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور بلا شبہ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ بڑی خوبصورت آیت کا آغاز ایک بہت خوبصورت بات سے کیا جا رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، کہ اس کتاب کی تلاوت کیجیے۔ تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، غور و فکر کرنی ہے، اور پھر اس قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی پیروی بھی کرنی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بھی گزارنا ہے، اور جو احکامات اس قرآن میں دیے گئے ہیں ان احکامات پر عمل پیرا بھی ہونا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ ہے، ہر کوئی اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو جتنا قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو اتنی ہی بصیرت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو اور جو ہے پر نور بنا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے فضیلت سے اس کے دل کو سکون عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے علم کی باریکیوں کے خزانے اس پر کھول دیے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ لوگ ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ لوگوں نے قرآن پاک گھر میں شروع کیا ہے اور ابھی آپ پچھلی آیتوں پہ یہ ہیں، ہم تو کافی آگے چلے گئے ہیں، ابھی آپ لوگ کو شروع کی آیتیں ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ لوگ کو یہ پتہ چلتا ہوگا کہ جہاں پہ بھی آپ لوگ تلاوت کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی آیت کا ترجمہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہوگا، اور آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہاں پر باجی نے اس وقت یہ بات بتائی تھی، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے۔ تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے ذہن کھلتے ہیں، اور اگر ہم کوئی کتاب کو بند کر کے رکھیں اور پھر ضرورت کے ٹائم اٹھا لیں اور تھوڑا سا حصہ پڑھ لیں اور پھر بند کر دیں، تو وہ جو ہمارے اندر
جو نور پیدا ہو جائے، وہ جو ہماری عقلوں کو کھولنے والی کتاب ہے، اس سے ہم اس طرح پہ جو ہے وہ فیضیاب نہیں ہو سکتے. تو قرآن ختم ہو جائے، یہ ایسی چیز نہیں ہے ایک دفعہ پڑھ لیا مکمل ہو گیا اس کے بعد ہم نے کھولنا ہی نہیں ہے. یہ رمضان میں کھول دیا اس کے بعد جیسے چاہ کے اوپر رکھ دینا ہے، کوئی فوتگی ہو جائے گی پھر نکال کے سالے ثواب کے لیے پڑھ لینا ہے اور اس کے اوپر کیا ہے مٹی پڑتی رہی ہے. نہیں، آپ لوگ اپنی روٹین بنائیں رمضان کے بعد قرآن کو پڑھنے کی. کیا کہ ہر نماز کے بعد 4 صفحے بھی اگر آپ لوگ پڑھتے ہیں نا تو آپ لوگوں کے 30 دن میں یا 1 مہینے میں آپ لوگوں کا شاید قرآن پاک ختم ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے. ختم نہیں کہنا چاہیے، مکمل ہوتا ہے. تو اگر آپ نہیں اتنا فاسٹ پڑھ سکتے، آپ لوگ تجوید کو سیکھ رہے ہیں، آپ لوگ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 آیتیں ہی پڑھ لو اور اس کا حق ادا کر دو. اور جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کے لیے تو ویسے ہی دوہرا اجر لکھ دیا گیا ہے. تو کیا ہے کہ قرآن کو ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے. جہاں بھی دل میں پریشانی آئے نماز پڑھیں اور اس کے بعد قرآن کو اٹھا کے پڑھ لیں. اللہ سے کہتے ہیں نا، جب دل کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کرے یا ہم اللہ سے بات کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے. اور جب ہمارا دل کرے کہ اللہ ہم سے بات کرے، ہمیں سکون آئے، ہم سے بات کرے، تو بلیو کریں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب قرآن کھولتا ہے نا تو اس کے سامنے ایک ایسی آیت آ جاتی ہے کہ وہ اس کی ساری پریشانیوں کا مداوع کر دیتی ہے. یہ آزمائی ہوئی بات ہے. اور وہیں پر آ کے پھر انسان کہتا ہے اچھا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ سمجھانا تھا اس لیے میرے سامنے یہ آیت کھولی ہے. پھر وہاں پہ انسان کے اندر صبر بھی آ جاتا ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پڑھے بغیر ہم اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ کتاب ایک پڑھنے سے زیادہ ہمارے اندر اس کے فوائد ملتے ہیں، اور جو ہم اس کے ساتھ اپنا وقت لگاتے جائیں گے، ہم اس کو پڑھتے جائیں گے، علم بڑھتا جائے گا اور ہمارا تجربہ بھی بڑھتا جائے گا. پھر دیکھیے دوسرے حصے میں کیا کہا گیا کہ نماز کو قائم کریں، اور نماز قائم کرنے میں سب شرائط، سب واجبات کا اہتمام کرنا لازمی ہے. اور پھر نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے سارے چھوٹے اور بڑے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں، وہ معاف ہو جاتے ہیں. کیونکہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن کو چوری کرتا ہے. بات سوچنے سمجھنے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو اس کاموں سے بھی روک دے. اتنی بڑی بات ہے کہ ہم نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی ہمارے اندر سے برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں. اور پھر برائیاں کیا ہیں کہ نماز پڑھنے سے ہمارے اندر کی بے حیائی ختم ہو جاتی ہے، اور برے کاموں سے انسان کو جو ہے نماز روک دیتی ہے. یعنی وہ پھر اچھے کاموں کی طرف اپنے آپ کو لے کے جاتا ہے، اور پھر وہ برائی سے، ہر قسم کے غلط کاموں سے، زنا سے، چوری سے، ڈاکے سے، بدخوئی سے، بہودہ گوئی سے، فحش گوئی سے وہ پرہیز کرتا ہے. اس میں اللہ کا عزت ہو تو پھر اور بلا شبہ اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے. صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اللہ کے ذکر میں سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دیکھیں ہم لوگوں نے بہت سی چیزیں ایسے اپنے اوپر لاگو کی ہیں کہ ہم لوگ وظائف کرنے لگ جاتے ہیں، اتنی دفعہ پڑھ لیں اتنی دفعہ پڑھ لیں، لیکن کچھ وظائف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتے ہیں جس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ پڑھنے میں تو ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہے. اور وہ کیا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو فجر کے بعد اس کو 100 تسبیح پڑھ لے تو میں سمندر کے جھاگ کے برابر اس گناہوں کو معاف کر دوں. الحمدللہ. تو کیا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہمیں آ گئی. لیکن ہم لوگ جو اتنے زیادہ وظائف کرنے میں 1.5 لاکھ دفعہ یہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ 2.25 لاکھ دفعہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اجازت کے بغیر پڑھنی نہیں چاہیے.
جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو. اور ہمارے دین مشکل نہیں ہے، ہم نے اپنے دین کو خود مشکل بنا لیا ہے. ورنہ جتنے یہ احکامات ہمیں بتائے گئے ہیں، اگر وہ ایک ذکر بھی اگر ہم دل کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ پڑھ لیں تو وہ بھی کافی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا ہم نے بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور تم اہل کتاب سے احسن انداز ہی سے بحث و تکرار کرو سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہے، اور تم ان سے کہو ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. یعنی یہاں پر حکمت کی بات سکھا دی گئی ہے کہ اہل کتاب سے واسطہ ہو اور دین کے موضوع پر بات ہو تو ہمیشہ اسلام کے ٹاپک پر ہی بات ہونی چاہیے تاکہ ان کے اندر ایک ٹرسٹ بلڈ کیا جا سکے. اور اے نبی جیسے پہلے نبیوں پر کتابیں نازل کی گئی، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے. تو اس قرآن پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، اور آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ میں اسے لکھتے تھے. یعنی کہ کس کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کتاب پہلے نہیں پڑھی تھی. آپ امی تھے، آپ پڑھے لکھے نہیں جانتے تھے، آپ پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا. 40 سال کے بعد آپ کو نبوت دی گئی تھی، اور جب آپ کو نبوت دی گئی تب پھر وحی نازل ہوئی تھی اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کے آپ کو سکھایا تھا. اور آپ دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں اب اس عمر میں آ کے ہم لوگ قرآن پڑھیں. لوگ کیا تھے یہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں. ان کو کب وہ امید تھے، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، ان کو کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا تھا. کب نبوت کی 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت دی جاتی ہے اور پھر ان کو تب پڑھایا جاتا ہے، تب ان کو سکھایا جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا نا کہ جب ان کو سکھایا جائے گا پھر یہ پوری کائنات کے لیے ایک اسوہ بنیں گے، ایک رول ماڈل بنیں گے، ایک ایسے پیغمبر بنیں گے جو تبلیغ کریں گے. پھر اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو ہمیں ان سے دیکھ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی عمر آ جائے، نہیں پڑھنا آتا نہیں آتا، محفلوں کو جوائن کرنا شروع کر دیں، مجلسوں کو جوائن کرنا شروع کر دیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دیں. طلب ہوگی نا تو جب طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہر راستے کھول دیتا ہے اور پھر مشکل چیز بھی آسان ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے تو باتوں سے پیڑ نہیں بھرتی ہیں، عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے. اور اگر ایسا ہوتا تب تو باطل پرست یقیناً شک کر سکتے تھے، بلکہ یہ قرآن تو واضح آیات ہیں، ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے جنہیں علم دیا گیا، اور ظالم لوگ ہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں. یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ صاحب علم کون ہوتا ہے کہ جس کو قرآن کا علم دیا گیا اور وہ قرآن کے حرص رکھتا ہے، وہ طلب رکھتا ہے، اس کی زندگی قرآن کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے. بعض لوگوں کی زندگی دنیا کی آسائشوں کے بغیر مکمل نہیں ہے، اور بعض لوگ اپنا وہ دنیا کی بھی فرائض انجام دیتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو نامکمل سمجھتے ہیں. کس کے بغیر؟ اس قرآن کے بغیر. ہمیشہ طالب علم بن کے رہا کریں. طالب علم جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پورا کرتا ہے. اور سنت کیا ہے؟ وہ سیکھتا ہے اور پھر بعد میں بلغوا عنی ولو آیا، یعنی کہ جو بھی سیکھا چاہے ایک آیت ہی کرے وہ بھی دوسروں کو پہنچاتا ہے. کبھی بھی یہ نہ کہ ہم بہت ماہر استاد بن چکے ہیں، نہیں. جب انسان ماہر استاد بن جاتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بڑی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اور پھر اس کے اوپر بہت بڑے فرائض آ جاتے ہیں. کہیں اس سے غلط بات آگے پہنچ نہ جائے، اور کوئی ایک بات بھی اگر آگے پہنچ جائے اور جو علم حاصل
کرتا ہے اور وہ اس کو لے لیتا ہے تو وہ آگے سے آگے پہنچایا جاتا ہے. تو کیا ہے ایک غلط پیڑھی شروع ہو جاتی ہے غلط بات کی. طالب علم بن کے رہنے سے ہوتا ہے کہ انسان جب سیکھتا ہے نا تو اس کے اندر حکمت آتی ہے, اس کے اندر اور علم کی طاقت آتی ہے اور اس کا دماغ کھلتا چلا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ حافظ القرآن جو ہوتے ہیں ان کے دماغ اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. سنیت اپنی جگہ ہوتی ہے ان کے اندر, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دماغ کو کھول دیتے ہیں, ان کو شرع صدر نصیب کر دیتے ہیں. اور پھر کہا جاتا ہے یہیں پر جن علم دیا گیا یہ وہی علم ہے جو حافظ القرآن کو دیا جاتا ہے جب وہ قرآن پاک کا حفظ کر لیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے والوں کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی جیسی ہوگی. اور حافظ القرآن والوں کو ان کے والدین کو قیامت کے دن ان کو دو حلے پہنائے جائیں گے. وہ ہمیں تاج ملتا ہوگا, 2 حلے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا میں ان 2 حلوں کے برابر کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب امیجن کرے پتہ نہیں وہ کیسی خوبصورت چیز ہے. کیا ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو قرآن دیتے ہیں, وہ اپنی اولاد کو قرآن کا علم دیتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں مرد حضرات بھی اس کام میں بہت ہیں کہ وہ اپنے لڑکوں کو نکالتے ہیں علم کی راہ کے لیے, وہ اپنے لڑکوں کو نکالتے ہیں قرآن کے لیے. اور گھر میں بیٹھی ہوئی عورتیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو تیار کرتی ہیں. جس طرح جتنے اولاد مانگی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی دی تھی, تو انہیں حضرت مریم کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا. کہیں نہیں کہا جاتا کہ صرف لڑکوں کے لیے ہی علم حاصل کرنا ضروری ہے, لڑکیوں کے لیے بھی ہے. اور نہیں تو لڑکیاں اپنی آنے والی نسلوں کو اچھا سکھائیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اور دنیا کی ڈگریاں حاصل کر لینا, لیکن جب قرآن کا علم آپ کے پاس نہ ہو تو ساری ڈگریاں جتنی بھی ہیں وہ غرق ہو جائے گی اگر آپ کو قرآن ہی نہ پڑھنا آتا. اور جس نے دنیا میں کچھ نہیں پڑھا, جس نے دنیا میں کچھ نہیں پڑھا لیکن وہ یہ بات کہتا ہے کہ قرآن پڑھ لو تو زندگیاں سنور جائیں گی, قرآن پڑھو تو آخرت سنور جائے گی, قرآن پڑھ لو تو ساری زندگی کی تمیز آ جائے گی. تو آپ خود سوچیں کہ ہمیں کیا چیز اختیار کر لینی چاہیے اور ہم اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو کدھر لے کے آ رہے ہیں. اور پھر کہا جاتا ہے جب ان سے والدین سے کہا گیا کہ یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. میں کہتی ہوں اپنے بچوں کو نکالیں اور بچوں کو علم حاصل کرنے کے لیے نکالیں. دین کا علم سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ایک بھی گھر میں سے ایک عالم پیدا ہو گیا تو وہ آگے نسلوں کو سنوار دے گا. لیکن کیا ہے کہ اس میں ماں باپ کی محنت درکار ہوتی ہے. صرف حافظ القرآن کہہ کر تمغے لگا لینا کہ ہمارا بچہ حافظ ہے, وہ کیا کہتے ہیں ہماری بات پوری نہیں ہوتی ہے. جب تک کہ حافظ قرآن کے اوپر بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے قرآن کی دہرائی کرتا جائے. کیوں؟ اگر حافظ قرآن ایک وقت میں آ کے اگر اس کو بھول جاتا ہے تو اس کو تو عذاب ہوگا ہی ہوگا, اس کے ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی اس کا عذاب ہوگا. تو اس لیے جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن کا حفظ کرواتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک بہت بڑی منزل ہے, بہت بڑی منزل ہے. اور اس میں کہتے ہیں کہ قرآن ایسے دماغ سے نکلتا ہے جیسے روئی اڑ کے نکلتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ قرآن کا دور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر ظالم لوگ کی حیات کا انکار کرتے ہیں. انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے معجزے کیوں نہیں اتارے گئے؟ اے نبی آپ کہہ دے بس معجزے تو اللہ کے پاس اور میں تو محض ایک فلم ڈرانے والا آیا ہوں. ہر چیز اللہ کو پتا ہے, لیکن اللہ نے جو وحی آپ پر نازل کی آپ نے وہی آگے لوگوں پر
کھول کے بتائی کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے، بے شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ أَجَلٌ مُّسَمًّى، یہ لوگ آپ سے جلدی عذاب مانگ رہے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو انہیں عذاب ضرور آ لیتا، اور یقیناً وہ انہیں اچانک آ لے گا اور انہیں خبر تک بھی نہ ہوگی۔ اور یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگ رہے ہیں، اور بلا شبہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس دن ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے عذاب انہیں ڈھانپ دے گا، اور اللہ کو فرمائے گا جو کچھ کرتے ہو اس کا مزہ چکھو۔ لا استغفر اللہ، یہ بہت ڈرنے والی بات ہے۔ تھوڑا سا امیجن کریں اس آیت کو لے کر، یہ کہا جا رہا ہے ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے۔ تھوڑا سا امیجن کریں آپ اس وقت کھڑے ہوئے بیٹھے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، نہ کرے آگ لگ جاتی ہے، نیچے سے بھی آگ ہے اور اوپر سے دیواروں میں بھی سے بھی آگ ٹپک ٹپک کے نیچے جو ہے گر رہی ہے۔ چلیں آپ لوگ کو بچاؤ کا راستہ بھی مل جاتا ہے، آپ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن جہنم میں ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ اوپر سے بھی آگ آ رہی ہے، نیچے سے بھی آگ جا رہی ہے، اور انسان کو جھلس دے رہی ہے، اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے وہاں سے نکلنے کا۔ اور کس وجہ سے؟ ان کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی اپنے حرکتوں کی وجہ سے، اور عذاب ان کے اوپر اور نیچے سے ان کو پکڑ لے گا۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، میرے بندو کتنا پیارا بات کرنے کا انداز ہے۔ جو ایمان لائے ہو میرے بندو، جو ایمان لائے ہو، مخاطب کیا جا رہا ہے بڑے معزز طریقے سے کہ بلا شبہ زمین وسیع ہے اور تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف بھی لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں ضرور جگہ دیں گے، اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کیا، اور یہ کن لوگوں کے لیے بتایا گیا؟ جنت کن لوگوں کے لیے بتایا گیا؟ ایک تو ایمان لانے والے ہیں، اور دوسرا جو صبر کرنے والے ہیں، اور تیسرا وہ اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں۔ اور کتنے ہی زمین پہ چلنے پھرنے والے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ یہاں پر بات کی گئی ہجرت کرنے والوں کی، کہ جو ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں ان کا ہمیشہ اپنے رزق کی فکر پڑی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ رزق دینے والی ذات وہ ہے۔ ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہماری اولاد کیا چاہتی ہے؟ راتوں رات ہمیں مال و دولت مل جائے، ہم کوئی ایسی جاب کریں، ہم ایسا کام کریں جس میں ہمیں مشقت نہ کرنی پڑے، اور راتوں رات ہم امیر ہو جائیں اور ہم اپنی ساری خواہشیں پوری کر لیں، ہمارے ہاتھوں میں آئی فون آ جائے، ہمارے گھر میں ٹائلز ہو، ہر چیز ہو، اور سب کچھ ہم بغیر محنت کیے بنے۔ لیکن دیکھیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک گھر دیتا ہے، آپ جگہ دی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہننے ہونے کو بھی دے رہا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 وقت آپ لوگوں کو خوراک دے رہا ہے، 3 وقت کا روٹی کھا کے، رات کو روٹی کھا کر آپ لوگ ہوتے ہیں، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ پہننے کو کپڑا، کیا گرمیوں کے کپڑے بنا لیے؟ بنائے ہیں نا، عید کے کپڑے بنا لیے، یہی چیزیں ہوتے ہیں نا۔ چلے جی میچنگ جولری لے آئیے، یہ بھی ہے تو لے رہے ہیں نا، ورنہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ کس پہ قناعت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے روٹی تو دی ہے کہ ہم پیٹ بھر کے کھا سو جاتے ہیں۔ تو ہر چیز میں شکر ادا کیا کریں۔ اور ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
میں اللہ سے دعا کروں تو میں کیا دعا کروں. بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور مجھے بلیو ہے اس دعا پہ. اور جب میں دعا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوازا ہے الحمدللہ. اور میں یہ نماز میں 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں بیٹھ کے میں یہ دعا پڑھتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہا کرو اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی، یعنی اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی مجھ پہ رحم فرما، وعافنی اور میرے بدن عافیت دے، ورزقنی اور مجھے رزق عطا فرما. دیکھیں اس کے اندر ساری چیزیں کور اپ ہو گئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا مانگا کرے. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہوتی ہیں نا یہ ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ہم نے یہ دعائیں پڑھتے جاتے ہیں، اللہ نوازتا جاتا ہے، اللہ دیتا جاتا ہے. کہاں سے راستے کھلتے ہیں. آپ کی سوچ ہے، صرف ہم باتیں کرتے رہے نا یہ ہو جائے سوچتے رہے نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کرو، کچھ کرو، میرے سامنے کچھ مانگو، مجھ سے کچھ دعا کرو. بتائی ہے اللہ نے کہ یہ دعاؤں کا بڑا افیکٹ پڑتا ہے ہمارے گھروں میں. تو یہ دعا پڑھ لیا گیا آپ لوگ بھی انشاءاللہ. آپ آن لائن اسٹوڈنٹس کو میں کلاس کے بعد انشاءاللہ پوسٹ بنا کر آپ لوگوں کو کچھ پھر کہا گیا اور آپ نیچے کے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے اور کس نے چاند اور سورج خدمت پر لگائے. تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. پھر کہاں بہکائے جاتے ہیں. اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور کسی کے لیے تنگ کر دیتا ہے. بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یعنی یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر رزق تنگ ہونے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار پڑھنا شروع کر دیا کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دیا کرے. کیا پتہ ہم کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق تنگ کر دیا ہے. اور سب سے بڑی بات ہمیشہ اعتدال کے ساتھ اپنی رزق میں اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں نا اس کو اتنا زیادہ نہ پھیلائیں کہ وہ پھر چیز ضائع ہونے میں آ جائے. اس چیز سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. رزق ضائع نہ کیا کریں، تھوڑا بنائیں ستھرا بنائیں کہ جو اسی وقت کھایا جائے اور دوسرے ضرورت مند کے منہ میں ڈالا جائے. اگر رزق ضائع ہونے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چھین لے تو اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. یہ بہت ڈرنے کی بات ہے. میں بہت خوف زدہ ہوتی ہوں اس بات پہ کہ جب گھروں میں رزق ضائع ہو رہے ہوتے ہیں میرا دل بند ہوتا ہے. یعنی کہ ایک فطرت ہے، دل انسان کا بند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے رزق نہ چھیننا کیونکہ ہماری اولاد جو ہے نا اس سفر کو برداشت ہی کرائی تھی. اور اس لیے اپنے آپ کو خود حدود میں رکھیں اور اپنے حد سے چادر باہر نہ پھیلائیں. اپنی چادر کے اندر کے لمیٹیشنز کو رکھیں. بار بار یہ بات ایک طریقے سے بتائی جاتی ہے ہمیں اعتدال کے ساتھ چلنا ہے، ورنہ اللہ جب رزق لے لیتا ہے تو اللہ رزق واپس نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے. اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر کس نے زمین کی موت کے بعد اس پانی سے اس کو زندہ کر دیا، اس کو تر و تازہ کر دیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. تو پھر کیا ہے جب اللہ نے کیا تو پھر ہمیں شکر کے کون سے کلمات بولنے چاہیے. الحمدللہ. پھر یہاں پہ یہ بات بتا دی گئی الحمدللہ بل اکثرہم لا یعقلون. پھر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شعور نہیں رکھتے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. اور پھر بتا دیا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل تماشا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ دنیا بڑی حسین ہے، ہم نے مرنا نہیں ہے، اللہ ہمیں موت نہ دینا، ہم اس دنیا کو نہیں چھوڑنا چاہتے. یہ بہت تھوڑی ہے، آنے والی زندگی بہت لمبی اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے جس کے لیے. اور یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور بلا شبہ
اور بلا شبہ دار آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، کاش لوگ جانتے ہوتے۔ پھر جب وہ مشرکین کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اطاعت اور فرمانبرداری کو اسے اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے اللہ دیتا ہے تو فوراً وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ وہ اس نعمت کی ناشکری کرے جو ہم نے انہیں دی، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں، پھر جلد وہ ان کا انجام جان لیں گے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے حرم مکہ کو پرامن بنایا ہے جبکہ لوگ اس کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، کیا پھر وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا جب حق اس کے پاس آ گیا تو اس نے اس کو جھٹلا دیا؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں ہم انہیں اپنی راہ میں ضرور دکھاتے ہیں، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت کا تعلق جدوجہد کے ساتھ ہے، تو محنت کرے گا جو کوشش کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف اس کو راستہ دکھا دے گا۔ اور سب سے بڑا جہاد کیا ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، اپنے آپ کو برائیوں سے روکے، اپنے آپ کو خواہشات سے روکے، اپنے آپ کو فضول خرچی سے روکے اور اپنے آپ کو اسراف سے۔ سب سے بڑا جہاد انسان کا نفس ہے، اور جب انسان اپنے نفس کے ساتھ لڑتا ہے نا اور جب وہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے نا تو پھر اس کے اندر عاجزی آنا شروع ہو جاتی ہے، ورنہ وہ پھر ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ہاں اگر آپ نے کرنا ہے تو ایسا کوئی کام کرو جس سے آپ کو دوسروں کو فیصلہ ملے، فائدہ ملے، علم کے راستے میں، دین کے راستے میں ایسا کچھ خرچ کرو کہ آپ کو وہ مال جو ہے دین کے راستے میں جا رہا ہے، آپ کا وہ مال جو ہے وہ صدقہ لگ رہا ہے اور وہ آپ کو آخرت میں بھی جمع کیا جا رہا ہے اور اس سے آپ کو خوشی بھی مل رہی ہے اور اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا بھی۔ تو یہ انسان کا جہاد ہونا چاہیے، اور یہ نفس اپنے آپ کو فضول چیزوں میں روک لینا، اگر اس کو قابو پا لیا تو زندگی بہت آرام دہ ہے۔ آگے ہے سورۃ الروم، تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے۔ قریب ترین سرزمین شام و فلسطین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد جلد غالب ہوں گے۔ چند برسوں میں اقتدار و اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس غلبے والے دن مومن بھی اپنی فتح پر خوش ہوں گے۔ اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ نہایت غالب، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی بات کی سمجھ آ جائے۔ رسالت میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک فارس ایران کی اور دوسری روم کی، اور اول ذکر جو حکومت تھی وہ آتش پرست تھی اور دوسری عیسائی یعنی اہل کتاب تھی۔ مشرکین مکہ کی ہمدردیاں فارس کے ساتھ تھیں، اور وہی اور فارس کے ساتھ تھی کیونکہ وہ دونوں مشرک تھے، جبکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں جو تھیں وہ روس کی عیسائی حکومت کے ساتھ تھی۔ اس لیے عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے اور وحی اور رسالت پر یقین رکھتے تھے، ان کی آپس میں ٹھنی رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے چند سال بعد ایسا ہوا کہ فارس کی حکومت عیسائی حکومت پر غالب آ گئی، جس پر مشرکوں کو خوشی ہوئی اور مسلمانوں کو غم ہوا، اور اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی
جس میں یہ پیشکش کی گئی کہ چند سال کے اندر رومی پھر غالب آ جائیں گے اور غالب ایرانی مغلوب ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے یہاں پر بتایا گیا کہ تاہم مسلمانوں کو اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ ایسا ضرور ہو کر رہے گا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے ابو جہل سے یہ شرط باندھ دی کہ رومی 5 سال کے اندر دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا بدعی کا 3 سے لے کر 9 تک کے عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تم نے 5 سال کی مدت کم رکھی ہے، اس میں اضافہ کرو۔ چنانچہ آپ ہدایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق نے اس مدت میں اضافہ کرا دیا اور پھر ایسا ہوا کہ رومی 9 سال کی مدت کے اندر یعنی 7ویں سال دوبارہ فارس پر غالب آ گئے، جس سے مسلمانوں کو پھر دوبارہ سے خوشی نصیب ہوئی۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دنیا کے معاملے میں بہت ایکٹیو رہنا چاہیے، اور اسپیشلی دین کے معاملے میں۔ بہت سے لوگ دنیا کی کامیابی تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن وہ دین کے معاملے میں کوڑے ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں دین کے معاملے میں کامیابی حاصل کرنی چاہیے، اور ہمارے جو فتح ہونی چاہیے وہ دین کے اوپر اور اسلام کے اوپر ہونی چاہیے۔ وہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے تو بالکل ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے صرف حق کے ساتھ اور مقرر وقت پیدا کیا ہے، اور بلا شبہ اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات سے ہی انکاری ہیں۔ کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو ان سے زیادہ ٹوٹا ہوا پایا تھا، بویا تھا، اور جتنا انہوں نے زمین آباد کیا تھا اتنا انہوں نے آباد نہیں کیا ہے۔ اور ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، اور پھر اللہ ایسا نہ تھا کہ وہ ان پر ظلم کیا تھا۔ پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، اس لیے انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا تھا اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ ہی پہلی بار مخلوق پیدا کرتا ہے اور پھر وہی اسے لوٹائے گا اور پھر اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ سخت ان کے شریکوں یعنی معبودوں میں کوئی بھی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، اور وہ خود اپنے شریکوں سے ہوگی۔ اس دن لوگ مومن ہو یا کافر دونوں الگ الگ ہو جائیں گے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ باغ میں خوش و خرم ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ لہذا تم اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ پھر وہی بات، صبح اور شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بہت ضروری ہے، اور آسمان اور زمین میں اس کے لیے تمام حمد ہے۔ اور تسبیح کرو پچھلے پہرے اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہو۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مردہ ویران ہونے کے بعد زندہ آباد کرتا ہے، اور اسی طرح تمہیں بھی زمین سے نکالا جائے گا۔ اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم بشر ہو، ہر طرف پھیل رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک گندی مٹی سے پیدا کر کے پوری دنیا میں بھیج دیا کہ جاؤ اپنے لیے رزق بھی تلاش کرو اور اپنے لیے آزمائش کے لیے چھوڑ دیا کہ کون احسن عمل کرتا ہے۔ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی پیدا کر کے ان کے لیے سکون کا باعث بنا
تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اس سے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہاں پر شوہر اور بیوی کی محبت کی بات کی گئی ہے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا، وہاں پر شوہر اور بیوی کا آپس میں محبت اور سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا اور احترام کا ذریعہ بنا دیا۔ یاد رکھیے، شوہر ہو یا بیوی ہو، دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا افضل عمل ہے۔ آج کل ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے، عورت کو کے اوپر روک جمانا چاہتا ہے، لیکن اس کے حقوق یاد نہیں رہتے، اس کو عزت اور احترام سے دیکھتا نہیں ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لاڈلی بیوی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ان کے ساتھ کتنی محبت تھی کہ وہ ان کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے، ان کی سہیلیوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ ہاتھ بھی بٹایا کرتے تھے۔ ان کو اگر وہ جس طرف سے پانی پیتی تو وہ ویسے گلاس اپنے شوہر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، تو جہاں سے وہ پانی پیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے پانی پیا کرتے تھے۔ آپ ہڈی چوستی تو آپ ہڈی آپ اتنی زیادہ اپنی زوجاؤں کی عزت کیا کرتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ گھر کے معاملات میں بھی ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ اپنے سلوک سے پیش آتے تھے۔ آج ہمارا معاشرے میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو عورت کو، جو بیوی کو عزت کا مقام دیتے ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ عورت ہمارے پاؤں کی جوتی ہے۔ یہ بہت غلط کردار ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے گھر کے کام نہیں ہے، تو بھئی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو دیکھ لیں کہ انہوں نے تو اپنے گھر کے اپنی بیوی کے ساتھ ہی کام کر دیا تھا، لیکن بعد میں کیا آ جاتی ہے، پھر ابا آپ کہیں گی کہ زن مرید ہو گیا ہے، تو یہ باتیں پھر آ جا کے ماؤں پہ اٹیک۔ تو دیکھیں برائی نہیں ہے، ہر چیز کو اس کے لیول کے مطابق اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رکھیے تو کیا ہے، ثواب پر ثواب اور سنت کو بھی اجاگر کیا جائے گا۔ اور ایک دوسرے کی عزت کرنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی مقام پر بھی ہو۔ شوہر بیوی کی عزت کرے اور بیوی کا تو کام ہی ہے کہ وہ شوہر کی عزت کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر کیا کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق کو جس طرح ہے، اللہ تعالیٰ اگر حکم دیتا تو وہ کہتا کہ شوہر کو بھی سجدہ کرو، یعنی کہ شوہر کا اتنا زیادہ مقام ہے۔ اکثر عورتیں جو ہے شوہروں کی ناشکریاں کر دیتی ہیں۔ اب میں آپ نے ساری زندگی میں ابھی تک کچھ بنا کے نہیں دیا، بھائی جو 3 وقت کی روٹی کھا کے سارا دن پسینے میں شراب ہو کے گھر آ کے اپنے آپ کو ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے بیٹھ گئے، وہ کس کے لیے کما رہا ہے؟ وہ اور تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے کما رہا ہے، وہ اپنی نسل کے لیے کما رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں آپ نے کیا کیا ساری زندگی، اس کو دیکھو اس نے اس کو کیا کیا بنا کر، وہ کام پر جاتی ہے، وہ کام پر پھرتی ہے، آپ نے کیا کیا میری؟ یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ اس لیے تو عورتیں بہت زیادہ جہنم میں آئیں گی، کیونکہ وہ اپنی شوہروں کی ناشکریاں کر لیں گے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا، تو نماز بھی پڑھتی ہیں، قرآن بھی پڑھتی ہیں، کسی کام بھی کرتی ہیں، پھر بھی بڑی تعداد جو ہے وہ جہنم میں، اسی وجہ سے تو وہ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے بہت سی جو عورتیں ہوں گی، عورتوں کی کسی تعداد جو ہوگی وہ جہنم میں ہوگی۔ تو اس لیے آپ جا کے اپنی شوہروں سے معافیاں مانگیں اور ان کو کہیں، ان کو شکر ادا کریں کہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا بہت زیادہ ہے، ہم اس کا احسان بھی نہیں بھولتے۔ قیامت کے دن بھی وہاں پہ بھی ہمیں آپ کا ساتھ ملے، بے شک بولتے کہ ہم تمہیں کیوں لیں، ہم خود کو لیتے ہیں۔ جی بالکل، چلیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور ان کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں میں رنگوں کا اختلاف بھی ہے۔ بلا شبہ اس میں علم والوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کا سونا اور تمہارا
یہ اس کے فضل کو تلاش کرنا، رات کو سونا اور دن کو اللہ کا فضل تلاش کرنا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں، اور یہ بھی ان کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے۔ یہاں پہ دو چیزیں آئی، رحمت اور امید۔ اللہ تعالیٰ کی دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ میں لے کے چلتے ہیں، اور پھر وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر اس سے زمین کرتا ہے۔ بے شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اور اس آپ لوگوں نے غور کیا اللہ تعالیٰ بہت آیتوں میں بتا رہے ہیں آسمان سے پانی بھیجا، آسمان سے پھر مردہ زمین کو جو ہے وہ بھی تر و تازہ کر دیا، پھر زندہ کر دیا۔ کیوں؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے تو پھر ہمیں موت بھی آئی ہے، اور پھر ہم نے واپس اسی کے پاس لوٹ کر نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب وہ تمہیں زمین میں سے ایک بار پکارے گا تو تم نکائیت باہر نکل آؤ گے۔ کہاں سے باہر نکل آؤ گے؟ قبروں میں سے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اسی کی ملکیت ہے، اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہی اللہ ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی اسے لٹائے گا۔ اور اس کے لیے زیادہ آسان ہے، اور آسمان اور زمین میں اسی کے صفت اعلیٰ ہے، اور وہی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ اس نے تمہاری سمجھانے کے لیے خود ہی تمہیں میں سے ایک مثال بیان کر دی ہے کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے، کیا اس میں جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے شریک ہو سکتے ہیں کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ؟ تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے ہم سر لوگوں سے۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو ان لوگوں کی کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بغیر علم اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور پھر جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ وما لهم من ناصر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین کے لیے سیدھا کریں۔ اللہ کی فطرت اختیار کرو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ فطرت دین پر ہوتی ہے، اس کے بعد ہی اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی اور صابی بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادتوں کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور سیدھی راہ جو ہے، جو سیدھا راستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف دین کا ہی راستہ ہے۔ اس لیے جو دین ہمارے لیے اختیار کرنے کو کہا گیا صرف اسی کو مان لینا چاہیے، اور پھر اس کو مانتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ اس کی طرف ڈرتے ہوئے دین پر قائم رہو، اور تم اس سے ڈرتے رہو، اور پھر نماز قائم کرو، اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ومن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون۔ لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے نازل ہوا۔ لوگوں کو جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف پوری طرح رجوع ہو کر دعا کرتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کرے جو ہم نے ان پہ دے رکھی ہے۔ اچھا تم فائدہ اٹھا لی، ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل نہیں کی جو اسے جیسے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کیے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم محض نا امید ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشادگی والی روزی دیتا ہے
اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔ بس قرابداروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو ہر ایک یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا سیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ تم جب بیاج پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھاتے رہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھاتے، اور جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم اللہ کی رضا سے طلب کرنے کے لیے کرتے ہو تو ایسے لوگ ہی ہیں اپنا دو چندہ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر روزی دی، پھر مار ڈالے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی اور برتری ہے ہر اس شرک سے جو یہ لوگ مقرر کر رہے ہیں۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہوں نے ان کے پاس کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چھکا دیتا۔ بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائے۔ زمین میں چیلوں کا انجام کیا ہوا جن میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ بس آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کی بازگشت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نہیں۔ اس دن سب متفرق ہو جائیں گے، کفر کرنے والوں پر ان کا کفر ہوگا اور نیک کام کرنے والے اپنے ہی آرام گاہ میں ہوں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے اجر دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اور کافروں کو دوست، اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان کی نشانیوں سے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کا چلانا کی ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چلائے، اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلے، اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلیلیں لائے، پھر ہم نے گناہگاروں سے انتقام لیا۔ ہم پر مومن کی مدد کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے اور بادلوں کو اٹھاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اسے زمین میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں، اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یقین مانو کہ بارش ان پر برسنے سے پہلے تو وہ بہت نا امید ہو رہے تھے۔ بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ کچھ نہیں کہ وہی مردہ کو زندہ کرنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم بادیں دھند چلا دیں اور یہ لوگ اپنی کھیتوں کو مرجھائی ہوئی زری پڑی ہوئی دیکھ کے بعد ناشکری کرنے لگے، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیچھ پھیر کر مڑ جائے، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں۔ آپ تو صرف انہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور بھی وہ اطاعت گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا تم پہ لا دیا۔ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اور سب سے پورا واقف ہے اور سب پر پورا قادر ہے۔ یہاں پہ دیکھیے اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے نا، اس کی ہڈیاں بھی کمزور ہوتی ہیں، ناقص ہوتا ہے، اور وہ اس کو پالنے کے لیے اس کے بہت سے گھر والے ہوتے ہیں جو اس کو سنبھالتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا وہ بڑا ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں مضبوط ہونے لگتی ہیں، پھر وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی جوانی کے عروج پر آ جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، اپنے
کاروبار کو بھی انجوائے کرتا ہے اور اپنی لڑکپن کو بھی انجوائے کرتا ہے. پھر وہ جب اپنی ذمہ داریوں سے گزر کر پھر وہ اسی اسٹیج پر آ جاتا ہے کہ جس کو بڑھاپا کہا جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں وہ پھر بچہ بن جاتا ہے. اب دیکھیں ہماری مائیں, ہماری دادیاں, ہماری نانیاں وہ جس اسٹیج پر ہیں کہ ہم لوگ ان سے بتاتے ہیں کیا یہ ہم پر وقت ہمیں تنگ کرتی ہیں, بلکہ وہ بچہ اور اس بوڑھے میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ اس تب آ کے پھر کمزور ہو گیا ہے اور وہ اس وقت اپنی پھر پوری ٹینشن مانگتا ہے. آپ دیکھتے ہیں میرا ایسا کسی کے ملاقات ہوئی تو وہ بس میں جا کے بیٹھتی ہوں تو وہ بولتی جاتی ہے باتیں کی جاتی ہے. تو میں حیران ہوتی ہوں, کہتی ہوں پتا نہیں اس کے ساتھ کوئی بات کرنے والا ہے, گھر میں فیملی ہے, لیکن ان کو یعنی کہ ہم اس قدر بے حس ہوتے ہیں کہ ہم پھر ان کمزور لوگوں کو ٹائم نہیں دے سکتے. ہمارے پاس کہ وہ ظاہرہ اپنی باتیں کریں گے, ہم لوگ تو آج کی جنریشن ہے, ہمارے اور بڑے مسائل ہیں, ہم اس کے بارے میں تو سوچتے ہیں. اور مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پہ, یا اللہ یہاں ہم بھی ایسے وقت آئیں گے تو اس سے مطلب یہاں پہ وہی بات کی گئی کہ پیدا کر کے اور آپ کو طاقت دے کے آپ کی جوانی کو اجاگر کر کے پھر دوبارہ آپ کو بڑھاپے ملا اور آپ کو کمزور کر دینا کہ پھر اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں. تو یہ سب کرنے والا ٹائم پیریڈ لانے والا کون ہے؟ یہ کہتے سرکل, ایک نطفہ بچہ اگر آپ اس کا ڈائیگرام بنائے نا تو ایک بھی خوبصورت ڈائیگرام بنتی ہے اور اینڈ میں لاٹھی پکڑا کے قبر کا نشان لگا دے. تو یہ انسان کی اوقات ہے, یہ انسان کی اوقات ہے, اور اس پہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ, اور جس دن قیامت برپا ہو جائے گی گناہگار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے, اس طرح یہ بہکے ہوئے ہی رہے. اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ جواب دیں گے کہ تم تو جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے یوم قیامت تک ٹھہرے رہے, آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے, لیکن تم تو یقین ہی نہیں مانتے تھے. آج ظالموں کو ان کے عذر معذرت کچھ کام نہ آئیں گے اور توبہ قبول ہوگی. بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی, آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائے. یہ کافر تو یہی کہیں گے کہ یہ تو بےہودہ اور جھوٹی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو کچھ نہیں دیکھتے یوں ہی مہر کر دیتا ہے. بس آپ صبر کریں, یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. آپ کو وہ لوگ ہلکا بستر نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے. سورۃ لقمان. اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. آیات الکتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. تلك آیات الکتاب المبین, یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے رہبر اور سراسر رحمت ہے. جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں, یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں, اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائے اور اسے ہنسی بنائے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہے, اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں.
گویا اس کے دونوں کانوں میں ٹین ہے، آپ اس دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا وہ کام بھی مطابق سنت کیے، ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہ بہت بڑی عزت والا اور کامل حکمت والا ہے۔ کسی نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا، تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے سکے، اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا دیے۔ یہ ہے اللہ کی مخلوق، اب تم مجھے اس کے سوا دوسری کسی کوئی مخلوق تو دکھاؤ۔ کچھ نہیں، کہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اب یہاں سے پیرنٹنگ آیات شروع ہو رہی ہے، یعنی حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے پر نصیحت کرنے جا رہے ہیں، اور یہ دراصل لیکن ہمارے لیے اس کے اندر کیا تربیت بتائی گئی ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ کا شکر کر، جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنی ہی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بلا شبہ اللہ بے پرواہ ہے۔ اور یاد کریں جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، جب تو وہ اسے نصیحت کر رہا تھا کہ یا اے میرے پیارے بیٹے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک ایک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ دیکھیں اس وقت کے حالات کو دیکھیں اور آج کل کے حالات کو دیکھیں، اس کی ماں باپ اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں، آج بھی اپنی اولاد کو سمجھایا جاتا ہے۔ اس وقت کی اولاد جو ہے وہ ماں متوانا مان لیتی ہے، آج کل جو ہے وہ ماں باپ کی بات کو سن کر اس کو ڈال دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بتا دیا، ہم نے سن لی۔ اب دیکھیے یہاں پر کتنی حکمت کی بات بتائی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ 2 سال میں چھڑانا ہوتا ہے، اور یہ کہ تو میرا اپنے والدین کا شکر کر، بالآخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ بچوں کے تربیت کا آغاز پتا ہے وہ یہ نہیں کہ بچے جب بڑا ہو تو وہ تم نے نماز پڑھنی ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے، تم ایسے نہیں کرتے، تم ویسے نہیں کرتے۔ شروع دن سے ہی بچوں کے اندر ان کا عقیدہ درست کر پاتے، بچپن سے جب بچوں کا عقیدہ درست کروا دیا جاتا ہے، جب بچوں کا عقیدہ مضبوط کرا دیا جاتا ہے اسلام کے بیس پہ بنا، تو جب بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر ان کو ہر چیز خود بخود سمجھ آتی چلی جاتی ہے۔ یہی بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کے اندر عقیدہ پیدا کریں، ان کے اندر اخلاص پیدا کریں، ان کے اندر توحید پیدا کریں۔ اور یہاں پر دیکھیں ماں کا کردار بتایا جا رہا ہے، ماں باپ دونوں کی باتیں ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ ماں کا نام لے کر بتایا جا رہا ہے کہ ماں جو ہے وہ آپ کا ایک بوجھ 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھا کے بوجھ وہ پھیر رہی ہوتی ہے، اس میں ہی وہ سارے کام کرتی ہے، اب طبیعت ہی چلتی ہے، اور پھر تم دنیا میں آ جاتے ہو، پھر 2 سال تک تمہارے ساتھ محنت کرتے، تمہیں دودھ بھی پلاتی، اور اس کے بعد تمہارا یہ عمل بھی ختم کرواتی ہے۔ تو کتنی ایفرٹ ہے، کیا ہم ماؤں کا احسان بھول سکتے ہیں؟ کیا ہم ماؤں کا یہ جو انہوں نے باتیں گزاری، جو انہوں نے ہماری تربیت کی، کیا ہم ان کا قرض ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم میرا بھی شکر ادا کر۔ یہاں پہ دیکھیں انشکرلی والدین، کہ میرا بھی شکر ادا کر، اور اپنے والدین بھی شکر ادا کر جس تیری پرورش جایا۔
اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جن کی مائیں زندہ نہیں ہیں، ان کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یہ پڑھ لیا کریں. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کریں، اور آپ جا کے اپنے ماں کو تھینک کہیں، فون کریں، ان کو شکریہ ادا کریں کہ ان نے ہماری پرورش بہت اچھی کی، انہوں نے ہمیں اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا کہ آج ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے ہیں. کیونکہ جن کی مائیں نہیں ہے آپ ان سے پوچھیں کہ وہ ہر دم کیا محسوس کرتے ہیں، اور جن کے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی ماؤں کے ان احسانات کو یاد کر ان کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہمیں کس مقام پر پہنچایا ہے، اور ہم وعدہ کریں گے کہ ہم آپ کی کبھی بھی آپ کا نام کبھی بھی سادگی کی زندگی جب انسان گزارتا ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے بہت زیادہ رحمت کا باعث بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ تعریف کرواتا ہے. اس لیے ہر معاملے میں چاہے وہ آپ کی بہو ہے، چاہے وہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو دوسرے گھروں میں بھیجنا ہے، ہر طریقے سے ان کی تربیت کریں. اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت نہ کرنا. جہاں پہ پیار اور محبت اور اظہار محبت ماں باپ میں بتا دیا گیا، وہاں پر یہ کہہ دیا گیا کہ اگر ماں باپ غلط بات پر کہیں، اگر ماں باپ کہیں کہ تم میرے ساتھ فلاں میرے والدین کی پیروی کرو اور ان کے ساتھ شرک کرو تو اس بات کو نہیں ماننا، اور دنیا میں بھلے طریقے سے ان دونوں سے اچھا سلوک کرو اور اس شخص کے طریقے کی اتباع کرو جو میری ہی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے. اے میرے پیارے بیٹے، بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں اور زمین کی اندر کہیں بھی ہو یہ نکال آئے گا. بلا شبہ اللہ نہایت باریک بین اور بہت باخبر ہے. یہ کیا کہے ہیں، یہ کیا نصیحت کرنے جا رہے ہیں جو ہر ماں باپ اپنی اولاد کو کرتے ہیں. یا بنیا اقیم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. یہ بھی بتا دیا کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. اور تو تکبر اور غرور سے اپنے رخسار کو لوگوں سے نہ پھیر اور زمین پر پھر عقل کے بھی نہ چل. بے شک اللہ ہر مغرور ڈینگے مارنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور تو اپنی چال درمیانی رکھ اور اپنی آواز دھیمی رکھ. بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز، یعنی چیخ یا چلا کے بات نہ کر، اس لیے کہ زیادہ اونچ آواز سے بات کرنا ناپسندیدہ ہوتا ہے. اور تو گدھے کی آواز سب سے اچھی جس کو تم کہتے ہو اچھی ہے، اور وہ سب سے بدتر آواز ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگا کرو، کیونکہ اس کی آواز بڑی عجیب ہے. کانوں میں آتی ہے لا حول ولا انسان پڑھ لیتا تو شیطان سے پناہ مانگا کرو. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے مرضی اور تابع فرما کر قرار دے دیا ہے، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور چھپی نعمتیں اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور چھپی نعمتیں پوری کر دی ہیں. اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر ہدایت اور بغیر کسی کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اس کی اتباع کرو تو جو اللہ نے نازل کیا تو وہ کہتے ہیں ہم دوسری کو پایا.
اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اللہ تو بلا شبہ اس نے مضبوط کرا تھام لیا اور سب کاموں کا انجام اللہ کے پاس ہے. اور اے نبی جس کسی نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے، بالآخر ہماری طرف اس کی واپسی ہے. چنانچہ ہم انہیں بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے. ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی مجبور کر دیں گے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے وہ ضرور آپ کہہ دیں سب ٹائم اللہ ہی کے لیے ہے لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک نیاز ہے اور تعریف کیا ہوا. اور بلا شبہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں اور سمندر کی روشنائی بن جائیں تو اس کے بعد 7 سمندر اس میں مزید روشنائی شامل کریں تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے. بے شک اللہ نہایت غالب ہے، بہت حکمت والا ہے. تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا ہے. بلا شبہ اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن رات میں داخل کرتا ہے اور اس نے سورج چاند کو کام میں لگا دیا ہے اور ہر ایک مقررہ وقت چلتا رہے گا. اور بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور بے شک اس کے سوا جسے وہ پکارتے ہیں باطل ہے اور بلا شبہ اللہ ہی بلند مرتبہ والا ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک سمندر میں اللہ کے فضل سے کشتیاں چلتی ہیں تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے. اس میں بلا شبہ ہر بڑے صابر شاکر کے لیے نشانیاں ہیں. اور جب سمندر میں صاحبانوں کے مانند کوئی موج انہیں ڈھانپ دیتی ہے تو وہ فرما برداری کو اسی اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں. پھر جب انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو ان میں شدت میانہ رو ہی عہد قائم رہتے ہیں اور ہر عہد توڑنے والا ناشکرا ہماری آیات کا انکار کرتا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا تجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنی اولاد آئے گا. یاد رکھیں قیامت کے دن ماں باپ بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے الا یہ کہ دنیا میں وہ اپنے اولاد کے پیچھے اپنی دنیا کو ختم کر لے لیکن ماں پہ نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آئے گی. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لہٰذا دنیاوی زندگی تو دھوکے میں نہ ڈال دے اور کوئی دھوکے بعد میں اللہ کے متعلق دھوکے میں نہ ڈالے. بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور اس کی بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے جو ماں کے پیٹوں میں ہے. اور جو کوئی شخص نہیں جانتا کل کیا کام کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں جا کے مرے گا. اس کی موت کہاں پر آتی ہے؟ ادھر آتی ہے، گھر میں آتی ہے، سڑک پر آتی ہے، سفر میں آتی ہے. کسی کو کچھ نہیں پتا کہ اس کی موت کہاں پر آئے گی. بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب باخبر ہے. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں جو موت آئے نہ دینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی محرم کے حاتم میں ہمیں نہ اٹھانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کامل پہ موت دینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہماری موت آئے تو ہم پر پردہ حیا رکھنا. یا اللہ کسی ایسی بیماری میں نہ ہم ڈالنا جو بے شرمی کی بیماری ہو اور اس سے ہم بے شرم ہو اور اس سے ہماری موت نہ کرنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ مردے کو بھی جب نہلانے کا حکم دیتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ اس کے اوپر پردہ رکھو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پردے اور حیاداری میں رکھتے اور ایمان کامل میں رکھتے. سورۃ السجدہ کہا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سورۃ سجدہ اور سورۃ ظہر نہ کرتے تھے. آئیے اس کی تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم
تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے بھیج کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے آپ کے پاس پہلے کوئی ڈرائے، جن کے پاس آپ سے پہلے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا. ہو سکتا ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائے. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا. تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں. کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور آسمان سے زمین کی طرف کاموں کی تدبیر اٹھاتا ہے، پھر ایک ہی دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے، جس کا اندازہ تمہاری 10 سال کے برابر ہے. یہی ہے چپکے اور کھلے کا جاننے والا، زبردست، غالب، بہت ہی مہربان، جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنے اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے خلاصے سے پیدا کی، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی. اس نے تمہارے کان، آنکھ اور دل بنائے. تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو. اور انہوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں کھو جائیں گے کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین ہی نہیں ہے. کہہ دیجیے کہ تمہیں موت کا فرشتہ موت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کاش کہ آپ کہتے جبکہ گناہگار لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں کرنے تو نیک عمل کریں گے اور یقین والے رہیں گے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پر کر دوں گا. اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کی فراموش کر دینے کا مزہ چکھو. ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا. اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ابدی عذاب کا لطف اٹھاؤ. ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون. جنہیں جب بھی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر سے الگ تھلگ رہتے ہیں. آیت سجدہ ہے یہ سجدہ. ان کی کروٹیں اپنے بستر سے الگ رکھتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں یہ اس کا بدلہ ہے. وہ جو مومن ہو مثل ان کے ہو سکتے ہیں جو فاسق ہو، یہ برابر نہیں ہو سکتے. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک عمل کیے ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں مہمان نوازی کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے
جب کبھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا مزہ چکھو۔ بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے واعظ کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ یقین مانو کہ ہم بھی گنہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، لہٰذا اے نبی آپ اس کی ملاقات کے متعلق شک میں نہ رہیں، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں کچھ ایسے پیشوا بنا لیے جو ہمارے مقابلے رہنمائی کرتے تھے اور ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ بلا باپ کا رب بھی روز قیامت ان کے مابین اس کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کیا ان پر واضح نہیں ہوا کہ ہمیں اس سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دی جن کے گھروں میں اب وہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں عظیم نشانیاں ہیں، پھر بھی وہ سنتے نہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتے ہیں اور اس سے ان کے چوپائے اور وہ خود بھی کھاتے ہیں؟ کیا پھر بھی وہ غور نہیں کرتے؟ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا، یعنی جس وقت وہ مر جائیں گے، اور پھر اس وقت اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آتے ہیں تو اس وقت نہ توبہ قبول ہوگی اور نہ وہ اس وقت ایمان لائیں گے، اور اگر لے بھی آتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ چنانچہ آپ ان سے اعراض یہ بڑھتے اور انتظار کریں، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سورۃ الاحزاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اور اس کی اتباع کیجیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب۔ آپ اللہ پر توکل کیجیے اور اللہ بطور قصاص کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں تھے اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کہتے ہو، اس اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا اور نہ اس نے تمہارے لیے منہ بولے بیٹا بنایا ہے۔ اب یہاں پر منہ بولے بیٹے اور ستیلے بیٹے کی بات کی جانے لگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدود بتا دیا، وہ جب تک کہ ان کو دودھ نہ پلا دیا جائے تو وہ اپنے بیٹے نہیں ہوتے۔ اب کیا ہے میں کیا بتایا جا رہا ہے، آگے دیکھیے، ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور یہ تو تمہارے اپنے منہوں کی باتیں ہیں اور اللہ حق بات کہتا ہے اور بھی سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور ان لالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے پکارو۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت صاف کی بات ہے، پھر اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور اس معاملے میں تم بھول چوک جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور لیکن تمہارے دل جس بات کا عزم لے لیں تو وہ گناہ ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر بات کی جاتی ہے ایڈoption کی۔ ایڈoption جو بچوں کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کو ایڈاپٹ کر لینے کے بعد بچوں کو اپنا نام نہیں دو بلکہ ان کے والد کا ہی نام دو، ان کی والدیت سے ہی پہچانو، ان کی والدیت کو نہیں بدلنا چاہیے۔ اب جس طرح کیا ہوتا ہے کہ ایک کے گھر اولاد نہیں ہو رہی تو اس نے اپنے رشتے دار سے بچہ لے کر اس کو دے دیا، اب کیا ہے کہ وہ ساری جو کمیٹیاں پوری ہو جائیں گی، سب کچھ ہو گیا تو کیا ہے کہ وہ اپنا نام دے دیتے ہیں، نہیں، اس چیز سے روکا جا رہا ہے۔ آپ نے کسی سے بچہ لیا، وہ بچہ جس کا ہے کہ والدیت جس کی ہے اسی سے نام لیا پکارا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص
جانتے ہوئے اپنے آپ کو کسی دوسرے کی طرف منسوب کرے گا تو اس پر جنت حرام، اس پہ جنت حرام ہے۔ تو جس کی اولاد ہے، جس کا نام ہے بلکہ تمہیں اسی کا نام ہونا چاہیے، آپ بھی شک پالیں اس کو۔ مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں اللہ کی کتاب کی روح سے دوسرے مؤمنین اور مہاجرین کی نسبت آپس میں ترقی کے زیادہ حقدار ہیں، مگر تم اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ کتاب الہی میں لکھا جا چکا ہے۔ اور اے نبی، یاد کریں جب ہم تمام نبیوں سے ان کا عہد اور آپ سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، تو ان سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا تاکہ اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق پوچھے، اور اس کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اور اے ایمان والو، تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب تمہیں کفار کے لشکروں نے آ لیا تھا، پھر ہم نے ان پر آندھی اور فرشتوں کے ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا نہیں، اور تم عمل کرتے ہو، اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اشارہ ہے غزوہ خندق کی طرف، اس کو غزوہ احزاب بھی کہتا ہے، 2 نام دیے گئے ہیں۔ یہ 5 ہجری میں یہ غزوہ ہوا تھا، اور جب دشمن تم پر تمہارے اوپر کی طرف سے، تمہارے نیچے کی طرف سے چل آئے، اور جب ہم کے خوف کی وجہ سے اصل جگہ سے ہٹ گئے اور کلیجے حلقوں کو پہنچ جائیں، اور اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہاں مومن آزمائے گئے اور شدت سے ہلا مارے گئے۔ اور جب منافق اور جن لوگ کے دلوں میں مرض تھا وہ کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے نہیں وعدہ کیا مگر دھوکے فریب کا۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے اہل یثرب، آج تمہارے لیے لشکر کے ساتھ کوئی نہ آیا، لہذا چلو۔ اور انہیں ایک گروہ نبی نے اجازت مانگ رہا تھا، بے شک ہمارے گھر کھلے پڑے یعنی غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ کھلے غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو صرف جنگ سے فرار چاہتے تھے۔ اور اگر اس مدینے کے اعتراف سے ان پر کفار کے لشکر ڈال دیے جاتے، پھر ان سے فتنہ اور فساد کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ فوراً اس میں کود پڑتے اور اس فتنے میں بس تھوڑا ہی توقع کرتے، اور بلا شبہ اس سے پہلے انہوں نے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ کے عہد کی بچ تو ہونی ہی چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم موت سے کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور تب تم بہت کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ کہہ دیں کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہارے ساتھ کسی سختی کا ارادہ کرے یا وہ تم پر رحمت کا ارادہ کرے، اور وہ اللہ کے سبب کے لیے نہ کوئی نمائندگی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ بے شک اللہ انہیں جانتا ہے جو تم میں سے ہاتھ میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، اور انہیں بھی جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہ جنگ میں کم نہیں آتے ہیں، اس حال میں کہ تمہارا ساتھ دینے میں سخت مخلوق ہے۔ چنانچہ جب خوف کا وقت آتا ہے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے وہ شخص اس پر موت کی غشی طاری ہو۔ پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو وہ مال غنیمت کے اتنے حریص ہو جاتے ہیں کہ تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں، لہذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور اللہ کے لیے میں جا بسے، وہاں تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے، اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو وہ دشمن سے لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ ہر ایک شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوۃ الحسنہ ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ ان کا زندگی کا ہر کام ہمارے لیے بہت انمول ہے، اور تو جو آخرت کی
دل پر یقین رکھتا ہے اور امید رکھتا ہے، اور وہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور اللہ کے ذکر کرنے میں سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ چلے پڑھیں اونچی آواز سے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما رأى المؤمنون العذاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. اور مؤمنوں نے جب لشکر دیکھے تو کہا تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس چیز نے ان کے ایمان فرما برداری کو اور زیادہ کر دیا. مومنوں میں سے جو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا سچ کر دکھایا، چنانچہ ان میں سے بعد نے عہد پورا کیا، شہادت پا گئے، اور ان میں سے بعد منتظر ہیں انہوں نے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور منافقوں کو اگر اللہ چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ کو قبول فرما لے. ان اللہ کان غفور رحیما، یقیناً اللہ بہت مغفرت والا نہایت رحم کرنے والے ہے. اور غزوہ احزاب میں اللہ نے کافروں کو ان کے ناکامی کے غلبے میں لوٹا دیا، وہ کوئی خیر و بھلائی نہ پا سکے. اور اس لڑائی میں اللہ مومنوں کے لیے کافی ہو گیا، اور اللہ بڑی قوت والا اور نہایت غالب ہے. اور اہل کتاب میں جن لوگوں نے یعنی اہل کتاب میں کون تھے؟ یہ بنی قریظہ تھے جنہوں نے مدد دی تھی. انہیں اللہ نے ان کے دلوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. تو ان بنی قریظہ کے ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے اور دوسرے گروہ کو قیدی بنا رہے تھے، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں، ان کے گھروں، ان کے مالوں اور اس زمین کا وارث بنایا جسے تم نے پامال نہیں کیا تھا، اور اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے. اے بھی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دنیاوی فائدے دے دوں اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے بہت اجر تیار کر رکھا ہے. اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے نہایت آسان ہے یہ کام کرنا. بہت خوبصورت بات کی جا رہی ہے یہاں پر، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ فتوحات کے نتیجے میں جب مسلمانوں کی حالت پہلے کی نسبت کچھ بہتر ہو گئی تو انصار اور مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر ازواج مطہرات نے بھی نام نقطہ پہ اضافے کا مطالبہ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان زندگی پسند کرتے تھے، اس لیے ازواج مطہرات کے اس مطابق وہ سخت پریشان ہوئے اور سے کر لی جو ایک مہینہ جاری رہی. اور پھر بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی. اس کے بعد سب سے پہلے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت سنا کر انہیں اختیار دیا، تاہم انہیں کہا کہ اپنے طور پر فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے والدین سے فیصلہ مشورہ کر کے کوئی ایک دفعہ کر لو. اب دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو تمہیں بات کی ہے، اب تمہاری مرضی ہے کیا تو تم اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیں کہ وہ کیا کہتی ہیں. انہوں نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں، بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں. اور یہی بات پھر ان کی دوسری ازواج مطہرات بھی کی، اور کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کے احترام کو ترجیح نہیں دی. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے خاندان نے جس سے روکا تو پھر ہم اپنے ماں باپ سے پوچھنے لگ جاتے ہیں، ماں باپ نے شے نہیں دی، تو پر تو میں پر ہمارا تو جی جو چاہے گا تو وہی کریں گے. یہاں پہ وہ عورت کا کردار بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کس کے انڈر ہیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے آپ کو اختیار دے دیا, آپ کو آپشن دے دی, آپ نے پھر بھی کیا کیا؟ آپ نے وہی چیز مانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند. تو ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے, ہمارے خاوند بھی ہمیں کچھ کہہ دیں تو ہمیں بھی اس پہ لبیک کہنا چاہیے. اور اگر جس چیز سے منع کر دیں تو اگر دل کر لے, حکمت سے سمجھا لیں, نہیں مانتے تو پھر کر لینا چاہیے. اور پھر دین تو مانا یہاں پر, اور پھر کہا جاتا ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے حکم میں 9 بیویاں تھیں, 5 قریش میں سے تھیں, اور حضرت عائشہ, حضرت حبیبہ, سودا اور ام سلمہ, اور 4 ان کے علاوہ تھی حضرت صفیہ, میمونہ, زینب اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. بعض لوگ مرد کی طرف سے اختیار علیحدگی کو طلاق قرار دیتے ہیں, لیکن یہ باتیں صحیح نہیں ہے. اب آگے انہی باتوں کو ذکر کیا جائے گا. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریما. اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور نیک ہے. اے نبی کی بیویوں, تم عام عورتوں کی طرح نہ ہو جانا. اگر تم متقی اور پرہیزگار ہو تو کسی بھی غیر محرم سے آہستگی اور نرمی سے بات نہ کیا کرو, کیونکہ پھر وہ شخص جن کے دل میں کوئی روگ یا لالچ کرنے لگے اور تم سیدھی صاف اور اچھی طرح سختی سے بات کر دو. یہاں پر کہا تو نبیوں کے بیوی کو جا رہا ہے, لیکن حکم ہمیں بھی ہے کہ نامحرم لوگ مردوں سے کبھی نرمی سے بات کرنی چاہیے. کیا پتا ان کے دل میں, ہماری نرمی وجہ سے ان کے دل میں کوئی لالچ آ جائے, نیت خراب ہو جائے. اور پھر جب کہا جاتا ہے کہ گھر میں مرد موجود نہ ہو اور کوئی دروازے پر آئے, کوئی مرد آئے, اگر اپنا بھی ہے, کزن بھی ہے, تو اس کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے جبکہ آپ کا خاوند آپ کو اجازت نہ دے دے. یہ بہت بڑی بات ہے. آج ہم کیا کہتے ہیں, کزن ہے ہمارا, ساری زندگی ہماری گزری ہے اور ہم اس کو اندر آنے دیتے ہیں نہیں, جب تک خاوند اجازت نہ دے. اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی اور آتا ہے تو دروازے کے پیچھے سے سختی سے بات کرنے کا حکم دیا جائے, تاکہ سختی اور سیدھی بات کرو, ہیلا بازی نہ کرو, اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. اور گزشتہ دور جاہلیت کی زیب و زینت نمائش کے مالک اپنی زیب و زینت نمائش نہ کرتی پھرو. دیکھیں, اپنے گھروں میں ٹک کے رہو, گھروں میں رہو, بلا ضرورت عورت کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. ان کی غرض سے وہ اگر باہر نکلی ہے تو ٹھیک ہے, مجبوری کی غرض سے وہ باہر نکلی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن آج ہمارا کیا کردار ہے, گھر میں بور ہو رہے ہیں, آپ کو ونڈو شاپنگ کرنے چلتی, کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ کسی چیز کی ضرورت ہے خریدیں, سیٹ پہ جائے یا سیٹ پہ واپس ہے. کیا ضرورت ہے جگہ جگہ شاپنگ دیکھنے کی, اور پھر کہیں 10 دکانوں کے بعد ایک دکان پہ جا کر کوئی چیز پسند آئے گی اور پھر اس کے بعد ہم کٹا جائے, چلو آؤ یار بھوک لگی کچھ کھا لو. یہی ہے نا, یعنی کہ ہم نے بازاروں کو بھی اپنی زینت قرار دے دیا ہے, اور پھر ہم شہر ایسے ہو کے نکلتے ہیں جیسے اللہ کی پناہ. وہاں پہ رشتے دار بیٹھے ہیں جو ہمیں دیکھیں گے, وہاں پہ نامحرم بیٹھے ہیں جن کی نگاہیں اٹھیں گی, وہ اپنی بیویوں کو تو اندر چھپا کے رکھتے ہیں لیکن باہر نکلنے کو ایسے تار کے دیکھتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی عورت کو نہیں دیکھا. بالکل. اور پھر جب ہم حجاب میں تھے پھر وہ ہماری آنکھوں کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے اپنی آنکھوں کا بھی پتا. اور آنکھوں میں ہم لوگ بھی کیا کر لیتے ہیں, ہم سرمے لگا لیتے ہیں, لائٹیں لگا لیتے ہیں, چلو یہ تو نظر آئے نا خوبصورتی, یہ تو نظر آئے نا, اللہ معاف کرے. تو اپنی زینت صرف اپنے شوہر, اپنے باپ, اپنے بھائی کو ظاہر, اپنی گھر کی عورتوں کو ظاہر کرو. بالکل. اور نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اے اہل بیت, بس اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کرے اور تمہیں بالکل صاف کر دے, اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور سنت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں وہ یاد کرو. یقیناً اللہ نہایت قریب
دین خوب باخب ہے، بے شک مسلمان مرد و مسلمان عورتیں، مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی حفاظت اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا قصد کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور بہت زیادہ اجر تیار کر رکھا ہے۔ کیا وہ کرائٹیریا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مرد ہے یا عورت فرما بردار ہونا چاہیے، سچا صادق ہونا چاہیے، صابر ہونا چاہیے، عاجزی اختیار کرنے والا ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، صدقہ دینے والا ہونا چاہیے اور حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے۔ ساری چیزیں جو ہے وہ مرد اور دونوں پہ جب لاگو ہوں گی تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہی کی خوشخبری ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کسی بھی معاملے کا فیصلہ آ جائے تو ان کے اپنے معاملے کا کوئی اختیار باقی رہے۔ اس بارے میں ایک بہت بڑی روایت ہے، یہ آیت جو ہے حضرت زینب علیہ السلام کے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ حضرت زید بن حارث جو کہ اگرچہ عرب کے تھے لیکن کسی نے انہیں بچپن میں زبردستی پکڑ کے بطور غلام بیچ دیا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نکاح کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر انہیں اور ان کے بھائی کو خاندانی وجاہت کی بنا پر تعمیل ہوا کہ زید علیہ السلام ایک آزاد کردہ غلام ہے اور ہمارا تعلق تو ایک اونچے خاندان سے نا بیچ میں، جس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا اختیار کرے، اپنا فیصلہ اختیار کرے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر لے۔ چنانچہ یہ آیت سننے کے بعد حضرت زینب علیہ السلام نے اپنی رائے پر اصرار نہیں کیا اور ان کا باہم نکاح ہو گیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً گمراہ ہو گیا ہے۔ اور اے نبی یاد کرے جب آپ اس شخص یعنی زید بن حارثہ سے جس اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا، کہہ رہے تھے کہ تو اپنی بیوی زینب کو اپنے پاس رکھ، اللہ سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں وہ بات یعنی لیب پالن متعلقہ سے نکاح چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا تو آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ ذات حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ یعنی مزاجوں میں فرق ہونے کی وجہ سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں تعلقات خوشگوار نہیں رہتے ہیں اور اس بنا پر ان کی آپس میں انبنی رہتی ہے، جس کی یہاں پر تلقین کی گئی ہے۔ اب کیا ہوا، زید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تذکرہ کرتے تھے اور طلاق مطالبہ کا اظہار کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو طلاق دینے سے روکتے تھے اور نکاح کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پیش گوئی سے آگاہ فرما دیا تھا کہ زید کی طرف سے جو طلاق ہو پڑی گی اس کے بعد زینب کا نکاح آپ سے کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ ان کا اصل بیٹا نہیں تھا، وہ پالک تھا۔ تو اب یہ کیا تھا تاکہ جہالت کی اس ضرب کو توڑا جا سکے اور بتایا جا سکے کہ منہ بولا بیٹا احکام شریعت میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتے اور اس کی متعلقہ سے نکاح جائز ہے۔
اس کے متعلقہ سے نکاح جائز ہے، اور اس آیت میں انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور پھر جب زید پر اللہ تعالیٰ کا انعام یہ تھا کہ انہیں قبول اسلام کی توفیق دی گئی اور غلامی سے نجات دلائی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ان پر یہ تھا کہ انہوں نے ان کی دینی تربیت کی، ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، اور اپنی پھپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی لڑکی سے ان کا نکاح کرا دیا۔ اور دل میں چھپانے والی بات یہ تھی جو آپ کو حضرت زینب کے نکاح کی ذریعہ وہی بتلا دی گئی تھی، اور آپ اس سے ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ابھی نا وہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے طرز عمل سے ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور ہمارا کردار بھی یہی ہے کہ ہم بھی لوگوں کے ڈر سے وہ کام نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ پرواہ نہ کریں، جو کام شریعت نے بتا دیا وہ حق ہے، اور کہ اپنی بہو سے آپ نے نکاح کر لیا، حالانکہ جب اللہ نے آپ کے ذریعے اس رسم کا خاتمہ کرانا تھا تو پھر لوگوں سے ڈرنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوف اگرچہ طبعی تھا، اس کے باوجود آپ کو تخفیف فرما دی گئی، اور پھر کہا یہ گیا کہ ظاہر کرنے کا ہوگا جس سے پہلے، جس سے یہ بات سب کے علم میں آ جائے گا۔ تعالیٰ کی طرف سے دونوں کا نکاح ہو گیا تھا، اور پھر زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی نکاح کے بعد طلاق دی، اور حضرت زید عدت سے فارغ ہو گئی تو ہم نے اس کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا، تاکہ مومنوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح میں کوئی حرج نہ رہے جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے، اور نبی کے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی۔ ان لوگوں انبیاء میں بھی جو پہلے گزر چکے، اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے، اور اللہ کا حکم ہر طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ انبیاء جو اللہ کے پیغام پہنچاتے تھے اور ان سے ڈرتے تھے، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب دینے والا کافی ہے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر شے کو خوب جانتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور تم صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جائیں، اور اللہ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ اکبر کہنا ہر اس چیز سے محبوب ہے جس سے سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی اس دنیا سے ساری چیزوں سے قیمتی یہ ذکر کرنا دے، بہت قیمتی۔ اپنے ڈائمنڈ کو دیکھیں کتنا قیمتی ہے، اس ڈائمنڈ سے زیادہ یہ کلمہ قیمتی ہے، تو اہتمام کیا کریں اس کلمے کا۔ اور وہ اور پھر تم اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، اور اللہ مومنوں کو بہت رحم کرنے والا ہے۔ جس دن اللہ سے ملیں گے تو ان کی دعا ہو سلام، اور اللہ ان کے لیے عمدہ پاکیزہ اجر و ثواب تیار رکھے گا۔ اے نبی بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اور مومنوں کو اس بات کی بشارت دے دے کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور کافر اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں اور ان کی تکالیف نظر انداز کر دیں،
اور اللہ کو توکل کرے اور اللہ کارساز کافی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں چھونے سے پہلے ان کو طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں ہے، تم اس عدت کو شمار کرو، لہٰذا تم انہیں کوئی فائدہ دو سے رخصت کر دو۔ یعنی کہ یہاں پہ ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ بعض بچوں کی نکاح پہلے ہو جاتے ہیں، رخصتیاں 2 4 5 مہینے بعد کر دی جاتی ہیں، اول تو یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ بیچ میں بہت قاصدین ایسے ہوتے ہیں جو بیچ میں لڑائیاں ڈلوا کے رشتے کو ختم کروا دیتے ہیں۔ اب کیا بتایا گیا ہے کہ اگر لڑکی کا نکاح ہو گیا ہے، رخصتی ابھی نہیں ہوئی ہے، لڑکی کو چھوا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا اور چھوئے بغیر ہی اس کو طلاق دے دی ہے، تو پھر اس لڑکی کو کوئی عدت نہیں ہوگی۔ اور پھر کیا ہے، پھر بھلے سے اگر وہ لڑکا اس کو اپنی طرف سے توفیق تحائف یا بھلائی کرنا چاہے تو اس کی طرف وہ کر سکتا ہے۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں، اور وہ کنیزیں بھی آپ کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، ان کنیزوں میں سے جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں دی، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں بنا کے اور آپ کے پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کے خلاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی اور مومن عورت بھی، اگر وہ اپنے آپ کو نبی کے لیے وقف کر دے، اگر نبی چاہے تو اس سے نکاح کر لے، یہ اجازت مومنوں کے علاوہ خاص آپ کے لیے ہے۔ ہم نے جانتے ہیں جو کچھ ہم نے ان مومنوں پر ان کی بیویاں اور جن لونڈیوں کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ ان کے بارے میں فرض کیا گیا آپ کے لیے ازواج کی یہ حلت اس لیے ہے کہ آپ کا کوئی تنگی نہ آئے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت کرنے والا ہے۔ یعنی یہ اجازت صرف آپ کے لیے ہے، دیگر مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق مہر ادا کریں۔ آپ اپنی بیویوں میں سے جسے چاہے چھوڑ دیں اور جسے چاہے اپنے پاس جگہ دیں، اور جنہیں آپ نے الگ کر دی ان میں سے جسے بھی آپ اپنے پاس رکھنا چاہیں تو اپنی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اختیار اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وہ غمگین نہ ہو، اور جو انہیں دے وہ سب اس پر راضی ہو جائیں، اور اللہ چاہتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ اور ان کے بعد آپ حلال نہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ ان موجودہ بیویوں کی جگہ اور بیویاں بدل ڈالیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا لگے، سوائے ان لونڈیوں کے جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ بنا۔ اللہ ہر چیز کا خوب نگہبان ہے۔ اے ایمان لو، تم نبی کے گھر میں داخل نہ ہوا تو الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی پکنے کا انتظار کرتے رہو، اور لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تم داخل ہو جاؤ، اور پھر جب تم کھانا کھا چکو تو منشر ہو جاؤ اور وہی باتوں میں لگے نہ رہو۔ بلا شبہ تمہاری یہ روش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، چنانچہ وہ تم سے شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات سے نہیں شرماتا۔ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر حضرت زینب علیہ السلام کے ولیمے میں صحابہ کرام تشریف لائے، جن میں سے بعد کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، جس سے آپ کو خاص تکلیف ہوئی۔ تاہم حیا اور اخلاق کی وجہ سے آپ نے انہیں جانے کے لیے نہیں کہا۔ آیت میں کے آداب بتا دیے گئے ہیں کہ ایک تو اس وقت جاؤ اب جب کھانا تیار ہو چکا ہو۔ اب کیا ہوتا ہے، اس بات پر میں آپ لوگ سے بات کرتی ہوں، پہلے سے ہی جا کر دھرنا مار کے نہ بیٹھ جایا کرو، اور دوسرا یہ کہ کھا کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، وہاں بیٹھے ہیں باتیں مت کرتے رہا کرو۔ کھانے کا ذکر تو سبب نزول کی وجہ سے ہے، ورنہ مطلب تو یہ ہے کہ جب بھی تم جائے، چاہے کھانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، اجازت کے بغیر گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ دیکھیں، آپ کو کوئی فون کر کہتا ہے آنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آ کر ٹائم پر آ جائیں، آپ ان کے آنے سے پہلے کھانا تیار کریں۔ اب آنے والا کیا ہے، آنے والا اگر اینڈ ٹائم پر آ کر آنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ایک بات کیا ہے،
کھانے کے لیے آئے، اینڈ ٹائم پہ آئے، اب نہیں آ سکتا نا. اچھا اب وہ کھانا کھا لیتا ہے، اب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ چلا جائے، لیکن وہ بیٹھے رہتے ہیں، چائے کعبے کے دوران ہی شروع ہو جاتی ہے. یہاں پر تربیت دی جا رہی ہے، یہاں پہ آداب سکھایا جا رہا ہے، نہ خود تکلیف میں ہو نہ دوسروں کو زیادہ تکلیف دے. روزہ افطاریاں کرواتے ہیں، اگر کوئی آ رہا ہے افطاری کروائے، افطاری کروا کے کھانا کھلا دیا، کھانا کھلا کے اجازت وہ لینا چاہے تو مت روکے تاکہ آپ لوگ بھی سکون حاصل کریں اور دوسرا بھی سکون حاصل کرے. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خواہش پر بھی نازل ہوا. کیا کہا گیا آگے؟ اور جب تم ازواج نبی سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. یعنی حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دیں تو کیا اچھا ہو. جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پہ حکم نازل کر دیا. یہ بات تمہارے دلوں اور تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے اور رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کی وفات کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کر لو. لیکن کیا ہے، جب تک عدت ختم نہ ہو جائے تو شادی نہیں کرنی چاہیے. بیش تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ ہے. اگر تم کوئی چیز ظاہر کر دو یا اسے چھپاؤ تو بلا شبہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. عورتوں پر اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں اور اپنی عورتوں اور جن لڑکیوں کے مالک ہوئے ہیں ان کے دائیں ہاتھ، ان کے سامنے اپنے میں کوئی گناہ نہیں. اور اے عورتوں، تم اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی اس مقام پر عورتوں کو تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور واضح طور پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے دلوں میں تقوی ہوگا تو پردے کا جو اصل مقصد ہے وہ آپ کی دل اور نظر کی طہارت اور عصمت کی حفاظت ہے، وہ یقیناً تمہیں حاصل ہوگا. ورنہ حجاب کی ظاہری پابندیاں تمہیں گناہ میں ملوث کرنے سے نہیں بچا سکتی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت اور درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی اس پر درود اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجو. آئیے سب مل کر اونچی آواز میں درود ابراہیم کو پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں مومن عورتوں کو تکلیف پہنچائیں جبکہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تو یقیناً ان لوگوں نے بہتان کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے. اور اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں. یہ قرآن کے اندر حکم آ گیا ہے، اور پھر بھی اگر بہت سی جنریشن کی لڑکیاں یہ بات کہیں تو یہ جو احزاب کی یہ آیت خود بتا دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سخت حکم کے بعد اس سے زیادہ قریب ہے کہ پہچان لی جائیں اور انہیں تکلیف نہ پائی جائے. اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. جب بے حیائی کا پرچاپ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہراسمنٹ کے کیس واقع ہو جاتے ہیں، پھر وہاں پہ اس طرح کے کیس زنا کے ارتکاب ہوتا ہے، پھر لڑکیوں کو مار دیا جاتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. اگر منافقین لوگوں کے دلوں میں مرض ہے اور
مدینے میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے باز آئے تو ہم ضرور آپ کو اس پر مسلط کر دیں گے. وہ آپ کے پاس اس مدینے میں تھوڑی مدت نہیں رہ سکیں گے. وہ ملعون اور مردود ہیں. جہاں پہ وہ جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور پوری طرح قتل کر دیے جائیں گے. ان لوگوں میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے اور ہم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.